کی جو آیت ہے آیت نمبر 14، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، کہ جب یہ لوگ، یہ منافق مومنوں سے ملتے ہیں، یعنی مومنوں کی مجلس میں آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب اپنے لیڈروں کے پاس، اپنے شیاطین کے پاس جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ تو ہم ایویں ہنسی مذاق کر رہے تھے، ان کے ساتھ تو ہم گپ شپ لگا رہے۔ تو اس آیت میں بہت واضح الفاظ میں منافقین کا دو رخا ہونا، دو منہ ہونا وہ بتایا گیا ہے۔ اور پچھلی آیت میں ہم نے ایک اور چیز بھی پڑھی تھی کہ قرآن کا جو الفاظ کا کانٹیکسٹ ہے وہ اس طرح ہے کہ جیسے ان کو کسی نے کہا کہ یار ایمان لاؤ، تو انہوں نے کہا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں، لیکن جب مسلمانوں کی مسجد میں آتے ہیں، مسلمانوں کی مجلس میں آتے ہیں، مسلمانوں کی جماعت میں آتے ہیں، اب ان کے اندر اتنی کرج نہیں ہوتی کہ وہ کھلم کھلا کہہ سکیں گے بھائی ہم نہیں لاتے ہیں ایمان، بلکہ وہاں آ کے وہ کیا کرتے ہیں، وہ ڈپلومیسی، جس کو ہم کہتے ہیں نا ڈپلومیٹ ہو جاتے ہیں، ڈپلومیسی شو کرتے ہیں، نہیں جی ہم تو ایمان لائے الحمدللہ، ہم تو مسلمان ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں دو واضح چیزیں نظر آ رہی، اور اس کا ہم لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں۔ واو، وا اور اذا، جب یہ دونوں پڑھ چکے ہیں۔ لقو کا مطلب ہے ملیں، ملنا، لقا جس کو ہم کہتے ہیں۔ لقو الذین، ان سے جو، آمنو ایمان لائے، قالو کہیں وہ، کہتے ہیں وہ، آمنا ہم ایمان لے آئے، وَإِذَا اور جب، خلاؤ کا مطلب ہے خلوت، جب خلوت میں جاتے ہیں، جب اکیلے ہوتے ہیں، جب جدا ہوتے ہیں، الہ طرف کو شو کرتا ہے، اور جنرلی جب ہم الہ کو یوز کرتے ہیں تو الہ اوپر کی طرف اشارہ کرتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ الہ شیاطینہم، شیاطینی شیطان، ہم اپنے شیاطین کے پاس، قالو وہ کہتے ہیں، انا بے شک ہم ہیں، مع تمہارے، مع ساتھ، کم تمہارے، کم ضمیر آ گئی، مع ساتھ، کم تمہارے، انما بے شک، نحنو ہم، مستہزئون مذاق کرتے ہیں، مذاق کرنے والے۔ تو یہاں پہ منافقین کے دو رخے ہونے کا بالکل واضح آ گیا۔ مسلمانوں کے پاس، مسلمانوں کی جماعت میں جاتے ہیں تو ان میں اتنی کرج نہیں ہوتی، اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ کہہ سکیں کہ نہیں بھائی ہم نہیں مانتے، بلکہ اپنے فائدے کے لیے، اپنا صرف فائدہ کرنے کے لیے وہ کیا کہتے ہیں، بھائی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو بالکل آپ کے ساتھ مسلمان ہیں، ہم تو ایمان لے آئے۔ اور جب کفار کے پاس جاتے ہیں، یہودیوں کے پاس جاتے ہیں، منافقین کی مجلس میں جاتے ہیں، پھر ان جیسے ہو جاتے ہیں، نہیں ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں، ایکچولی تو ہم دل سے تمہارے ہی ساتھ ہیں، ان کے ساتھ تو ہمیں گپ شپ لگا رہے تھے، مذاق کر رہے تھے، ان کو بے وقوف بنا رہے۔ تو یہاں سے منافق کی ایک اور بہت امپورٹنٹ صفت کا ہے جس کو ہم نے اپنی ذات کے اندر دیکھنا۔ جیسے کل بھی ایک عرض کی تھی کہ ہم نے جب بھی قرآن پڑھنا ہے نا تو انفارچونیٹلی شیطان نے کہا اچھا اب تم نے قرآن پڑھ تو لیا، اب تمہیں اس سے بھی ہے نا، اس سے تمہیں ہدایت نہیں لینے دوں گا۔ تو ہم نے یہ آیت پڑھی، فوراً آیا یار وہ بندہ بھی تو ایسا ہے، فلاں بھی تو ایسا ہے، فلاں بھی تو، فوراً دوسروں پہ نگاہ کرتے ہیں۔ تو جو منافقین کی ایک بہت امپورٹنٹ صفت ہے، منافق شخص کی ایک بہت امپورٹنٹ صفت ہے، وہ یہ ہے کہ اس کو جہاں فائدہ ہوتا ہے نا وہ ہر ایک سے بنا کے رکھنے کا عادی ہوتا ہے، ہر ایک سے فائدہ لینے کے چکر میں ہوتا ہے۔ اور ہر ایک سے بنا کے رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے، سب سے اچھے طریقے سے پیش آنا، سب سے اچھا گھل مل کے رہنا، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے۔ لیکن منافق کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ آیا کون شخص حق پہ ہے اور کون۔ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ ایسا بندہ جو ہر ایک سے بنا کے رکھنے کا عادی ہو تاکہ ہر ایک سے نفع اٹھا سکے، اور اس میں خصوصی طور پہ وہ اس چیز کا دھیان نہ رکھے کہ کون حق پہ ہے اور کون غلط ہے، کون حق پہ ہے کون باطل پہ۔ یہ ایک امپورٹنٹ کی صفت ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یہ تو ہم بات کر دیے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، کہ جب وہ اپنے شیاطین کے پاس جاتے ہیں۔ اب یہ شیاطین سے کیا مراد ہے؟ تو شیاطین جو لفظ شیطان ہے اس کے عربی والوں نے دو مطلب نکالے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہے شطنہ، یعنی اس کی ایک روٹ ہے شطنہ۔ شطنہ وہ ہو گیا جو دور ہو جائے، خیر سے، رحمت سے، ہدایت سے جو دور ہو جائے اس کو کہتے ہیں شطن، اور اس کو کہتے ہیں شیطان۔ اور دیکھیں شیطان جو ہوتا ہے نا اس کے اندر وہی صفت مبالغہ پایا جاتا ہے، تو بہت زیادہ دور ہو گیا۔ اس طرح رحمان ہم نے پڑھا تھا نا، رحمان نے ہم کیا کہا تھا، صفت مبالغہ پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی شیطان میں بھی مبالغہ پایا جاتا ہے۔
تو شطنا سے شیطان، جس میں بہت مبالغے کے ساتھ یہ بہت زیادہ دور ہو گیا. یا اس کا ایک اور جو معنی ہے شاط یشوت یا شاط یشیت سے، وہ کیا آتا ہے؟ ایسا شخص یا وہ چیز جو جل رہی ہو، غصے اور حسد سے جل رہی ہو، یا مشتعل مزاج، سرکش، انتہائی سرکش. تو جب ہم اس کو شیطان کہیں گے تو شیطان بھی غصے اور حسد سے نا جل بھن کے جو ہے نا وہ کوئلہ ہو گیا تھا. کس سے حسد کرتا تھا؟ آدم علیہ السلام سے حسد کیا اور اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا. اور اسی طریقے سے شاط یشید سے جو سرکش ہو، مشتعل مزاج ہو، ایسے شخص کو کیا کہتے ہیں؟ شیطان کہتے ہیں. اور ایک شیطان ہے ابلیس، جس کو ہم ابلیس کہتے ہیں. اور ایک شیاطین ہے جس کے اندر بھی جو بھی شیطان کو، ابلیس کو اپنا لیڈر مان لیتا ہے، اس کے کہنے پہ چلتا ہے اور شیطان جیسی حرکتیں کرتا ہے ابلیس جیسی، وہ بھی شیطان بن جاتا ہے. اس کے ساتھ رہتے رہتے، اس کی مانتے مانتے وہ بھی اسی کے رنگ میں ڈھل جاتا ہے. جس طرح کہتے ہیں نا کہ نمک کی کان میں کوئی چیز چھوڑ دو نا، وہ بھی نمک بن جاتی ہے. تو یہ جو شیطان ہے نا، یہاں پہ جو کہا ہے وہ اذا خلو الی شیاطین، ایسا نہیں کہ وہ شیطانوں کے پاس جاتے تھے. شیطانوں سے یہاں مراد ان کے وہ لیڈر ہیں جو شیطان کے پیروکار تھے، جو اس کی بات مانتے تھے، اس کے مشن کو لے کے چلتے تھے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب وہ ان منافق لیڈروں کے پاس جاتے تھے، یا جن کو الہ یہ ورڈ دکھاتا ہے کہ جو چھوٹے منافق تھے، ان کو، ان بڑوں کو انہوں نے اپنا بڑا مانا ہوا تھا، اور ان کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے قالوا انا معکم، نہیں جی ہم تو آپ ہی کے ساتھ ہیں. یا ان کو تھوڑا، اور ایک اور مطلب جس طرح ہم نے کہا تھا شاط یشود سے یا شاط یشید سے، کہ وہ نا جب یہ لیڈران جو ہوتے ہیں، یہ جو منافق ہوتے ہیں، جب ان کو دیکھتے ہیں مسلمانوں کے پاس آتا جاتا، تو وہ غصے سے جل بھن جاتے ہیں، ان کے جیسے کانوں سے دھواں نکلنے لگتا ہے. تو یہ فوراً ان کو راضی کرنے کے لیے، ان کو کام ڈاؤن اور کول ڈاؤن کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. نہیں نہیں فکر نہ کرو، ہم تھوڑی مسلمان ہو رہے ہیں، ہم تو ویسے ان کے پاس جائے ہیں. اور انما نحن مستہزئون، بے شک ہم تو ان کے ساتھ مذاق اڑا رہے ہیں، ان کے ساتھ ہنسی کھیل کر رہے ہیں، گپ شپ کر رہے ہیں، ان کو ایویں بس بے وقوف بنا رہے ہیں. تو اس کی اگلی آیت میں اللہ ان کو جواب دیتا ہے. تو یہ جو ہم نے آج ایک جو امپورٹنٹ لیسن ہم نے اس آیت سے سیکھا کہ ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے. تو ہمارے دل میں کیا ہے، ہم کیوں کسی کو فیور کر رہے ہیں، کیوں کسی کی وہ کر رہے ہیں، کسی کی بات مان رہے ہیں، یا کیوں کسی کو جو ہے وہ کہتے ہیں جانتے ہوئے بھی کہ یار تھوڑی بہت غلطی ان کی ہے، لیکن کہتے ہیں نہیں خیر ہے کوئی بات نہیں ہے، ہم نے کوئی اتنی بڑی بات نہیں کی ہے، کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے. تو منافقین کا نفاق تب ہوتا ہے کہ جب ہم جانتے بوجھتے ہوئے صرف اس لیے کریں گے کہ یار اگر ہم نے ان سے کیا نا تو ہمیں جو ایک نفع ہے نا، ہم اس نفع سے محروم ہو جائیں گے، یا ہمیں جو ان سے جو ہے نا جو ان کی دوستی ہے اس سے محروم ہونا پڑے گا، یا واٹ ایور. لیکن اگر ہمارا کوئی بڑا ہے اور ہمارے ذہن میں کوئی ہے یار یہ نہ ہو، یہ بات اگر ان کو کہا گئی وہ ہے تو وہ بڑھ جائے گی بات، تو بات کو بڑھانے سے بچانے کے لیے ہم کوئی تھوڑی بہت ڈپلومیسی کر لیتے ہیں، تو وہ ایک ڈفرینٹ سینیریو بن جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ دو رخیں نہ ہوں، ایک جیسے، اور جو ہے اللہ سے مانگتے بھی رہنا ہے. ایک بڑی